الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عن عثمان بن ابی العاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد کل لیلہ هل من داع فیستجاب له هل من سائل فیعطى هل من مستغفر فیغفر له حتی ینفجر الفجر۔ ثوبان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو اس کا سوال عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اعلان فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے، صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اعلان ہوتا ہے تین چیزوں کا، کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول ہو، کوئی مانگنے والا ہے اس کو دیا جائے، کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ اعلان سنا نہیں، ہم نے نہیں سنا تو کیا یہ ہوتا نہیں؟ اعلان ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے ماوراء ہیں، ہمیں عقل کو ایک دائرے میں رکھ کے اوپر جانا چاہیے، ایمانیات کو عقل پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امام نسائی السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر 10,245 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا فیقول، اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، حل من سائل یعطی، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کو دیا جائے، حل من مستغفر یستغفر، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، حل من تائب یتاب، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، کبھی ہم نے سنا نہیں، یہ اعلان ہوتا ہے، اگرچہ ہم نے نہیں سنا لیکن یہ اعلان ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو عقل پر نہیں پرکھ سکتے، جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے، ہمیں من و عن ان کو مان لینا چاہیے۔ بلکہ ایک اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، پھر یہ اعلانات ہوتے ہیں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا میں قبول کروں، اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ حدیث مسند اسحاق بن راہویہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کہتے ہیں، حدیث نمبر 1642 ہے۔ اس میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو پھر سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کی تلاش میں رہنے والے بھلائی کی تلاش میں اور بڑھ جا، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کی میں مگر رہنے والے، برائی کی تلاش میں لگے رہنے والے، برائیوں میں ملوث رہنے والے، اب تو باز آ جا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اللہ کی جنت کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ ہر رمضان کی پہلی رات کو یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، کبھی ہم نے نہیں سنا لیکن ہم سب مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی یہ اعلان ہوتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم عقل پہ نہیں پرکھ سکتے، انہیں ہم من و عن ماننے پر مجبور ہیں۔ اگر عقل پر پرکھیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم اس طرح کے مسلمان نہیں رہیں گے، ہمارے ایمان میں جو ہے وہ شک پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ شہید زندہ ہے، بعض دفعہ شہید کے جسم کا ایک خلیہ بھی صحیح نہیں بچتا،
لیکن پھر بھی وہ زندہ ہوتا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آ گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردے مت کہو، وہ تو زندہ ہے۔ اسی طرح ہم قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا پڑھتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں۔ قبرستان میں جو مسلمان مدفونین ہیں ان کو ہم سلام کہتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ عقیدہ نتیجہ اخذ کر لینا یا یہ عقیدہ بنا لینا کہ جی سلام کہتے لہذا وہ سنتے ضرور ہیں، بھائی یہ جو نتیجہ ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ بس ہم سلام کہہ رہے ہیں، اللہ کی مرضی جیسے مرضی پہنچا دیں۔ جیسے رمضان کی پہلی رات کو فرشتہ اعلان کرتا ہے، کبھی ہم نے سنا نہیں، اعلان فرشتہ کرتا ہے۔ اب یہ کوئی کہے لو جی اعلان کرتا ہے تو سنا تو پھر ہم ضرور سنتے ہیں نا، کبھی کسی نے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے بھلائی کی تلاش میں رہنے والے بھلائی میں آگے بڑھ جا، برائی میں مگر رہنے والے برائی سے باز آ جا۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، کبھی ہم نے نہیں سنا۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق مغیبات سے ہے، عقائد سے ہے، ان کے ضمن میں ہمیں عقل سے آگے گزرنا پڑے گا، عقل کو پیچھے رکھنا پڑے گا۔ جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ہمیں من و عن ماننا پڑے گا۔ یہی بات اقبال نے کی ہے، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چند مثالوں سے میں اپنی بات انشاءاللہ العزیز سامعین کو سمجھا پایا ہوں گا۔ عقیدے کی بات ہے کہ جیسا قرآن اور حدیث میں آ گیا اس کو مان لیں، اگر عقل میں آتا ہے تو فبہا، نہیں آتا قرآن میں آ گیا صحیح حدیث میں آ گیا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں شہید زندہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہر رات اعلان ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ اسی طرح معراج کا واقعہ ہے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے واقعی معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھے۔